السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلاس 12 کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے کیونکہ یہ گیس کوسچنز ہے اور 60 آبجیکٹیو کوسچنز ہیں اس میں جو آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ تو بغیر وقت گوائے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نظیر کی کہانی کیا ہے؟ انشائیہ افسانہ، خاکہ، خود نوشت؟ تو انشائیہ۔ مٹی کے تیل کی تجارت کرنے والا راک فیلر کہاں کا تاجر تھا؟ امریکہ کا تاجر تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو چھوٹی ہو۔ سوال نمبر 3، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ سید سلیمان ندوی کا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل میں انشائیہ نگار کون ہیں؟ وزیر آغا۔ سوال نمبر 5، ہجرت کیا ہے؟ تو انشائیہ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6، باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ سوال نمبر 7، افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بشن سنگھ کی بہن کا نام کیا ہے؟ روپ کور۔ سوال نمبر 8، پرومس میں امو کا کون بیٹا اس کے ساتھ رہتا تھا؟ حمید۔ بھولے بسرے گیت میں سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے؟ 9واں سوال ہے۔ جواب ہے ڈائریکٹر جنرل۔ سلام بن رزاق کا کون سا افسانہ نصاب میں شامل ہے؟ ابراہیم سقا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مطابق چائے کہاں کی پیداوار ہے؟ چین کی پیداوار ہے۔ سوال نمبر 12 کو دیکھتے ہیں۔ گفتگو کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ تو علی سردار جعفری۔ حید کے اعتبار سے میرا سفر کیسی نظم ہے؟ پابند نظم ہے۔ درج ذیل میں طنزیہ و مزاحیہ نظم کون سی ہے؟ تو برق کلیسا۔ نظم کھیتی کا مرکزی کردار کیا ہے؟ وقت۔ ان میں سے کس شاعر کی ظریفانہ نظم متشاعر نصاب میں شامل ہے؟ ظفر کمالی۔ یوجینو مونتالے کس زبان کا شاعر ہے؟ اطالوی زبان کا شاعر ہے۔ اور اب 18 نمبر کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ غالب کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو جواب ہے آگرہ میں ہوئی تھی۔ 19 نمبر کا سوال ہے۔ قید میں خالی جگہ نیلی گونا یوسف کی خبر، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ یعقوب۔ سوال نمبر 20، یگانہ چنگیزی کی پیدائش پٹنہ سٹی کے کس محلے میں ہوئی تھی؟ مغل پورہ میں۔ خلیل الرحمن اعظمی ان میں سے کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ چلتے ہیں 22 نمبر کے سوال کی طرف۔ زندگی اے زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو خلیل الرحمن اعظمی کا۔ یگانہ چنگیزی کس کے شاگرد تھے؟ شاد عظیم آبادی کے۔ نیچے لکھے مصرعے میں صحیح مصرع کون سا ہے؟ تو جواب ہے ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئی۔ غم ارشد کیا ہے؟ تو غم ارشد ہے قطع تاریخ۔ سوال نمبر 26، ان میں سے کس کا قطع تاریخ نصاب میں شامل ہے؟ تو واحد نظیر۔ سوال نمبر 27 ہے، مولانا نظام الدین پر قطع تاریخ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو جواب پہلے ہی دکھائی دیا آپ کو، واحد نظیر کا۔ اس کے بعد ہے انیس تخلص ان میں سے کس کا ہے؟ تو میر بابر علی کا۔ کس صنف میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے؟ مرثیہ میں۔ میں یونیورسٹی میں کیا ہے؟ خود نوشت۔ آپ چلتے ہیں 31 نمبر کے سوال کی طرف۔
احسان دانش نے کس یونیورسٹی کے ریہٹ پر کام کیا تھا؟ تو جواب ہے پنجاب یونیورسٹی۔ فسانہ عجائب میں کس ملک کے بادشاہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ تو یمن کا۔ بیدی کا اصل نام کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی۔ 34 نمبر کا سوال آپ کے سامنے ہے۔ افسانہ کوارنٹین میں وبا پر قابو پا لینے کے لیے ڈاکٹر کو کون سا عہدہ ملا؟ لیفٹیننٹ کرنل۔ جے پرکاش نارائن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ستاب دیارہ۔ شبیر حسن خان کا تخلص کیا ہے؟ جوش۔ اور مجاز کا اصل نام کیا ہے؟ 37 نمبر کے سوال میں ہے۔ تو اس کا جواب ہے اسرار الحق۔ کوچہ یار عین کاسی ہے کس کا مصرع ہے؟ تو ولی کا مصرع ہے۔ اس کے بعد مرزا محمد فدوی کے بعد راسخ عظیم آبادی کس کے شاگرد ہوئے؟ تو میر کے شاگرد ہوئے۔ قصیدے کا بادشاہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو سودا کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جاہل کی جمع کیا ہوگی؟ جوہلا۔ نیچے لکھے کون سا لفظ رحم کی ضد ہے؟ تو ظلم۔ 43 نمبر کا سوال آپ کے سامنے ہے۔ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو قسم۔ آم بہت میٹھا ہے، اس جملہ میں میٹھا کیا ہے؟ صفت۔ شجر کے معنی کیا ہے؟ درخت۔ 15 سوالات اور بچے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 46 میں ہے عیدگاہ کیا ہے؟ تو اس میں ظرف۔ سوال نمبر 47 ہے اس نے بد کلامی کی، اس میں سابقہ کیا ہے؟ تو بد۔ ان الفاظ میں مؤنث کون ہے؟ طغیانی۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا، یہ مصرع کس زمانے کی نشاندہی کرتا ہے؟ مستقبل کی۔ سوال نمبر 50 کو دیکھیں اب۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی، اس میں بابائے قوم کیا ہے؟ تو لقب۔ ذیل میں اس میں معرفہ کی مثال کون سی ہے؟ بحر ہند۔ اس میں اعلیٰ کون سا لفظ ہے؟ گھڑی۔ اب 53 نمبر کا سوال آپ کے سامنے ہے۔ عشق کا مترادف لفظ کیا ہے؟ محبت۔ ان میں صحیح املا کون سا ہے؟ 54 نمبر میں ہے۔ تو شمیم۔ ذیل میں کون سا لفظ حاصل مصدر ہے؟ سجاوٹ۔ درج ذیل الفاظ میں اس میں تصغیر کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں تصغیر ہے گھروندا۔ ذیل میں کون سا جملہ غلط ہے؟ بارش ہونے والا ہے۔ حامد نے اخبار پڑھا، اس میں حامد کیا ہے؟ فاعل۔ 9 2 11 ہونا محاورے کے کیا معنی ہے؟ بھاگ جانا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہاوت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے قصور پر نادم نہ ہونا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی ہو، تو آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ اس کی نشاندہی ضرور کریں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔